ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی وہ اعمال برباد ہو جاتے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ سورہ الزمر میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگرچہ انبیاء نے شرک نہیں کیا، لیکن انبیاء اکرام کو سینٹرڈ کر کے ان کی قوموں تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پتا چلے کہ انبیاء نے بھی اسی طریقے سے خدا کو فالو کرنا ہے جس طرح تم نے کرنا ہے، تاکہ انبیاء کو کوئی خدا نہ مان لے۔ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت۔ اگر انبیاء کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو انبیاء تو منی گاڈ بن جائیں گے۔ اور اس مضمون کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے کھلے ہوئے انداز میں سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا ہے۔ یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کتاب میں اس طرح کی آیات موجود ہوں اس کے ماننے والے بھی کیا اس طرح کے عقیدے رکھ سکتے ہیں؟ آیت نمبر 79 آل عمران، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ شایع نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں، حکومت دیں، اللہ کی طرف سے احکام دیں اور نبوت دیں، ثم یقول للناس، اور پھر وہ نبی ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کونو عباد لی، کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کو ہم پیغمبر بنائیں اور لوگوں کو وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، نہ نہ نہ، ولیکن، لیکن کونو ربانیین، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بسبب اس کے کہ جو تم کتاب پڑھتے ہو اور جو اس کی تدریس کا سلسلہ کرتے ہو، کتابوں کے ہوتے ہوئے، سلیبس کے ہوتے ہوئے، نہ انبیاء نہ ان کے قریبی ساتھی کبھی کسی کو یہ کہیں گے کہ ان کو رب مان لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اچھا مجھے بتائیں، اب یہ تو فرضی بات ہے، فرضی بات کے طور پہ آیا نا، پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا، لیکن بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء یہ کہیں کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ۔ جب یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے تو یہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا تو آپ کی نظر میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انبیاء نے ہمیشہ یہ دعوت دی کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، لیکن بات کیا آئی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی کو نبی بنائیں اور وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ۔ تو بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسی بات کرنی پڑتی، جس طرح میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی کاروبار اس امت کے حوالے نہیں کر کے گئے، بلکہ کتاب و سنت، کتاب اور اہل بیت اس امت کو دے کے گئے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے جو جملہ بول دیا ہے یہ تو گستاخی ہوگی۔ بھئی میں نے تو یہ کہا کہ نہیں دے کے گئے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس طرح بھی نہیں بول سکتے۔ لوٹی پھر یہاں پہ بھی آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو ہم پیغمبر بنائیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ لاؤ فتویٰ اللہ تعالی سمجھانے کے لیے اس لیول پہ بعض اوقات اترنا پڑتا۔ وما ہوا بالہزل، قرآن کوئی، اب یہ وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا کہ یہ بکواسیات نہیں ہے، یہ پرپس فل کلام ہے۔ یہ کہیں گے یہ تو گستاخی ہو گئی ہے، بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن ہزل نہیں ہے، یہ قول فصل ہے، یہ نبی شاعر نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تو جب کہہ دیے شاعر نہیں ہے تو نقل کفر نہ باشد، یہ نبی مجنون نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی تم اپنے رب کی رحمت سے پاگل نہیں ہو،
یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو نبی کو پاگل کہہ دیا. اور بھائی نہیں ہو کہا جا رہا ہے. یا کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات بیان کی جائے جس طرح سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں آیا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے واپس جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے. منافقین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو کہا تھا ذلیل. اللہ نے کہا یہ ذلیل نہیں ہے، یہ عزت والے ہیں. لیکن کافروں کا کلام نقل کر دیا اللہ نے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اب اگر یہ جملہ کوئی بول دے کہ منافق کہتے تھے کہ ہم مدینے میں جا کے ان ذلیلوں کو نکالیں گے اور نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو وہ ذلیل کہتے تھے، جب یہ جملہ کوٹ کیا جائے گا تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے. میں نے ایک بات کی نا کہ یہود و نصارہ جو تھے ان کے بڑے بڑے پادری نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا میں آگے سمجھائے گا، کہتے ہیں جی آپ نے دیکھیں جو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہہ دیا. یہ تو میں نے کافروں کا کلام نقل کیا. تو اب مجھے بتائیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ کون ہوا جو کافروں کی تائید میں بات کر رہے ہیں؟ کیوں جی اجمل بھائی؟ اجمل بھائی کہتے ہیں ان کو کافروں کی اتنی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ یہودیوں کا دفاع کر رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے، انہوں نے یہودیاں دی عزت دی فکر پہ گئی ہے. تو یہ سمجھانے کا انداز یہی ہوتا ہے، جب کسی بات کو سم اپ کیا جاتا ہے نا تو اس کو پھر اسی انداز میں کیا جاتا ہے. کافروں کے ریفرنس سے جتنی باتیں ہیں ان کو سم اپ کر کے ایک انداز میں بیان کرنا. وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے.